اسلام آباد میں سیاسی جوڑ توڑ عروج پر 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حکومت کی دوڑ، رابطوں میں تیزی، وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات، آئینی ترمیم میں شمولیت کے لیے ایم کیو ایم کی تجاویز وزیر اعظم کو پیش، پیپلز پارٹی رہنما بھی کچھ دیر میں وزیر اعظم سے ملیں گے، آئینی ترمیم سے متعلق تجاویز پر غور ہوگا، حکومت کا نمبر گیم پوری ہونے کا بھی دعویٰ، جے یو آئی کے بغیر ہی سینٹ میں 65 ارکان کی حمایت ملنے کا یقین۔ ستائیسویں آئینی ترمیم پر کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے، پیپلز پارٹی کے بڑے آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں آئینی ترمیم کے اہم نکات پر مشاورت ہوگی، سی سی کو آئینی ترمیم کے حکومتی ڈرافٹ پر اعتماد میں لیا جائے گا، اہم بیٹھک میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ 27ویں آئینی ترمیم صوبائی خود مختاری پر حملہ قرار، آئین اور پارلیمنٹ کی روح کے منافی، پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں نہ ڈالیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی شدید مخالفت، کہا بعض لوگوں کو پاور دیں گے تو وفاق خطرے میں آ جائے گا، ملک کی سالمیت اور عدلیہ کو مزید داؤ پر نہ لگائیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی آئینی ترمیم کی مخالفت کر دی، بولے صوبائی خود مختاری پر حملہ برداشت نہیں کریں گے، اسد قیصر، محمود خانہ چکزئی اور علامہ ناصر عباس کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق بات چیت۔ پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان آج مذاکرات کا اہم ترین دور، تمام نظریں استنبول پر، قومی سلامتی کے مشیر کی شرکت متوقع، افغان سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ واضح ایجنڈا، مطالبات میں کوئی نرمی نہیں ہوگی، پاکستان کا کابل کو دو ٹوک پیغام، دہشت گرد گروہوں کے خلاف عملی اور قابل تصدیق اقدامات پر زور، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پیش رفت کی امید پر ہی بات چیت کی جاتی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا برونائی دارالسلام کا دورہ، جنرل ساحر شمشاد مرزا کی برونائی کے سلطان سے ملاقات، علاقائی اور عالمی سلامتی کے امور پر بات چیت، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی برونائی کے وزیر دفاع اور آرمی کمانڈر سے بھی ملاقاتیں، دونوں ملکوں کے دفاعی اور عسکری تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ 6 نومبر 1947 جموں و کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں، حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی بے مثال قربانیاں، بھارتی مظالم کی طویل داستان، عالمی برادری کی خاموشی بڑا عالمیہ، صدر مملکت کا پیغام، کہا آزادی کی جد و جہد میں کشمیری عوام کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا عالمی محاذ پر مسئلہ کشمیر اجاگر کرتے رہیں گے، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کشمیریوں کا حوصلہ قابل سلام، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل روانہ ہو گئیں، بیلم میں COP 30 اجلاس میں شریک ہوں گی، ستھرا پنجاب اور ای موبلٹی کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کریں گی، مریم نواز مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گی۔ 12 نومبر کو امن و امان کے لیے اسمبلی میں جرگہ ہوگا، تمام اسٹیک ہولڈر سے تجاویز لیں گے، اسپیکر کے پی اسمبلی اور ترجمان کی پریس کانفرنس، کہا سیکیورٹی کمیٹی کور کمانڈر سے بھی کمیٹی ملاقات کرے گی، سیکیورٹی کمیٹی TORs بنا کر وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی۔ سندھ میں 40,000 سے زائد اسکولوں کو سہولت دینا ہوگی، اسکولوں سے باہر بچوں کو ٹریک کرنا ناگزیر، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا ترقی کے لیے اگلی نسل کو پڑھانا ہوگا، اسکولوں میں حاضری یقینی بنانے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی۔ ڈائیلاگ سے ہی بہترین معاشرے تشکیل پاتے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا نجی اسکول میں تقریب سے خطاب، کہا آج کے معاشرے تلوار سے نہیں بلکہ الفاظ سے بنتے ہیں، تعلیم کا فروغ اور میرٹ کو ترجیح دینا ہی ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتا ہے۔ اسموگ کی صورتحال میں بہتری، لاہور میں پچھلے سال کی نسبت اسموگ میں 36% کمی، ایئر کوالٹی انڈیکس 180 پر آ گیا، ماحولیاتی نگرانی سسٹم کے مطابق فضائی معیار میں بہتری ریکارڈ، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت مسلسل نگرانی کر رہی ہے، شہریوں سے ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی اپیل۔
ایئر کرافٹ انجینئرز کی ہڑتال کے باعث لاہور، کوئٹہ اور کراچی کی 3 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ انتظامی مسائل کی وجہ سے ملک بھر کی 41 پروازوں میں 1 سے 13 گھنٹے تاخیر کا سامنا۔ گھوٹکی کے کچے میں 2 گروپوں میں خونریز تصادم، فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، خواتین سمیت 5 زخمی۔ وزیر داخلہ سے انزیال انجار کا نوٹس، رپورٹ طلب۔ ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت، کہا قانون شکنی کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی، تعداد 21 ہو گئی، 7 اب بھی باقی۔ صہیونی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، مزید 3 فلسطینی شہید، شہادتیں 68,875 ہو گئیں۔ شہر میں بھوک کے ڈیرے، 2 وقت کی روٹی ملنا بھی مشکل۔ نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی کی تاریخی جیت پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن، کہا زہران ممدانی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہتا ہوں نیو یارک کامیاب ہو، تھوڑی بہت مدد کریں گے۔ زہران ممدانی نے واشنگٹن کا احترام نہ کیا تو کامیابی کا امکان نہیں، میئر نیو یارک کو میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ بزنس فورم سے خطاب میں کہا پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی تذکرہ، بولے دونوں ملک ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے، 7 یا 8 نئے طیارے گر چکے تھے۔ امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن 37ویں روز میں داخل، عملے کی کمی کے باعث پروازوں میں 10% کمی کا اعلان۔ امریکی حکام کے مطابق 13,000 فضائی کنٹرولرز اور 50,000 TSA اہلکار بغیر تنخواہ کام کر رہے ہیں۔ بھارتی ریاست بہار میں الیکشن، پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری، نتائج کا اعلان 16 نومبر کو کیا جائے گا۔ BJP اور کانگریس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ میچ جیتو سیریز جیتو، شاہینوں کے سامنے سادہ فارمولا، گرین شرٹس کو سیریز اپنے نام کرنے کے لیے فتح درکار۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کا دوسرا ون ڈے آج 3 بجے شروع ہوگا۔ فیصل آباد میں ایک بار پھر ہاؤس فل کا امکان، شاہین 11 کی پلینگ 11 میں تبدیلی متوقع۔ اور ریت، رفتار اور جنون کا میلہ، جنوبی پنجاب میں تھل جیپ ریلی کا دھماکیدار آغاز، چھانگا مانگا کے ٹیلوں پر انجنوں کی گرج اور جوش کی گونج۔ 4 روزہ ریلی کے پہلے روز گاڑیوں کی ٹیگنگ، ٹیکنیکل انسپیکشن اور ڈرائیورز کے میڈیکل چیک اپ کا عمل جاری۔ موزلے اوپن ٹینس میں اپسیٹ، یوکرین کے وٹالی سکاؤ نے عالمی نمبر 13 الیگزینڈر بوبلک کو ہرا دیا۔ WTA ٹینس میں انیسی مووا نے شیانتک کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔